واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. حدیث مبارکہ میں آیا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ مریض کے منہ سے بیماری کی وجہ سے کراہوں کی جو آواز نکل رہی ہے، ہوں انسان کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے جب، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں ہر دفعہ کراہنے کے بدلے 1 مرتبہ سبحان اللہ کا اجر لکھنا شروع کر دو. فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ہر دفعہ کراہنے کے بدلے سبحان اللہ کا اجر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اگر درد کی شدت زیادہ ہو اور مریض چیخنے لگ جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ورد کا عمل کا اجر لکھنا شروع کر دیا جائے. پھر جب وہ مریض سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے اللہ رب العزت صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں اور وہ لکھ دیا جاتا ہے. جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز ادا کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے. اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر بدلہ عطا فرما دیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسے آیت کریمہ کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے، اگر صحت ملی تو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اور اگر اس بیماری میں اس کو موت آ گئی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تم عیادت کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو. جب تم عیادت کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جایا کرو تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، اس لیے کہ مرض کی حالت میں اللہ رب العزت بندے کی اس طرح دعائیں قبول فرماتا ہے جس طرح وہ اپنے فرشتوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی مریض کے پاس جاتے ہیں عیادت کے لیے، تباہ پرسی کے لیے، تو اسے کہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرو. کیوں؟ اس وقت میں اللہ رب العزت اس شخص کی دعائیں قبول فرما رہے ہوتے ہیں.